بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، آج ہماری محفل کو شرف بخشا ہے جناب حضرت نبی پور صاحب نے۔ بہت عرصے سے ہماری جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور کافی عرصے سے مدرس کے فرائض بھی نظام دے رہے ہیں۔ ویسے تو کسی تعارف میں محتاج نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا تعارف میں آپ سب کے لیے ان کا پیش نظر کر دیتا ہوں۔ جناب نبی پور صاحب ایک فنار کمپنی سعودی انڈسٹریل وزٹ میں فنانس مینیجر کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اور بہت ان کی خدمات ہیں جماعت کے لیے کہ اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ یہ جماعت کے لیے بھی کافی دین کا کام کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں یہاں بھی آج حاضر ہیں۔ تو آپ کے پیش نظر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی میں کیے دیتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو اس پہ میجر اس پہ سبق اور ایجنڈا ہے اس پہ لیسن کا، وہ قربانی کے بارے میں ہے، جو اس 10 ذی الحجہ کے 10 ایام اور قربانی کی سعادت اور فضیلت۔ اس ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں ان میں عبادات کی اہمیت اور فضیلت، اور ساتھ میں قربانی کی اہمیت اور فضیلت، ان پہ ہمارے مدرس جناب حضرت نبی پور صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت نبی پور صاحب کو، تو اب اس سلسلہ وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ لا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور ابیوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ الانعام کے آیات نمبر 160 سے لے کر 163 تک تلاوت کی، اور میں اس کا ترجمانی پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہمارا مضمون اور موضوع پیش نظر ہے اس میں سے کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس موضوع کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو اللہ کی حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ابراہیم کا طریقہ ہے جیسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جیسے شروع میں بتایا تھا کہ میرا موضوع جو ہے یہ آپ نے اندازہ لگایا ہوا، کچھ حسنات ہے، کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، کچھ قربانی کے بارے میں عبادات کی ہیں۔ تو میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ ذو الحجہ کے 10 دن اور قربانی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ذو الحجہ کی جو 10 دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اور آگے قربانی کا بھی موسم آ رہا ہے، تقریباً 5 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد جو بھی ہے۔ 5 دن تو اس میں سے نکل گئے غالباً، اور 5 دن باقی ہے، لیکن چونکہ موضوع رکھا تھا اس لیے 10 دن ہی ہے، جو ذو الحجہ کی ہے 10 دن ہی ہے، 5 نہیں ہے۔ اور پھر قربانی کے حوالے سے، اور قربانی جو ہمیں پیغام دیا ہے اس میں کیا پیغام ہمارے لیے قربانی، اس میں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔
علماء فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن فضیلت کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے، تمام عبادات کا افضل ہے، حتیٰ کہ رمضانوں کی بھی اس طرح نہیں ہے۔ اور بار بار فرماتے ہیں کہ اس میں آپ نماز، صدقات، روزے جو رکھ سکتے ہیں اور سنت نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ 10 دن ہمیں سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، تو اس کا جو نکل جائے تو پھر اس کا خسارہ ہی ہوگا اگر ہم اس میں کوئی کام نہ کریں، دین کا کوئی کام نہ کریں، اپنے لیے نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا نہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ تو میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے 969 جو بہت معروف ہے اور اکثر و بیشتر ہم خطبوں میں دروس میں سنتے رہتے ہیں، تو اس کے جو راوی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام 10 افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ دنیا میں یہ جو 10 ایام ہے اس میں یہ سب سے زیادہ خیر وہ ہے ایام، اس میں عمل جو کرے، تو ظاہری بات ہے ہمارے ذہنوں میں اس طرح ہے کہ جہاد سب سے افضل عبادت ہے، افضل کام سب۔ تو انہوں نے صحابہ نے بھی یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس 10 دنوں کے اعمال، نیک اعمال جو ہے یہ بھی جہاد سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، بالکل جہاد جو ہے جہاد سے بھی افضل ہے، اللہ لیکن کنڈیشن شرط لگا دی کہ وہ بندہ جو اپنے نفس، مال، دولت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل جائے اور پھر واپس نہ آ جائے، یہ افضل ہے، باقی کوئی عمل اس میں افضل نہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں علماء فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس میں اپنی عبادات پہ بالکل کنٹرول رکھو، یعنی آپ کو موقع ملے جس وقت کام سے فارغ ہو تو اپنا جو بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں، اگر صدقات بھی لوگ دیتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عبادات کی بہت سارے وہ ہے اقسام ہے، یعنی اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں جو نوا عرفہ کا روزہ ہے، اور اس میں ہم صدقات، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اس میں ہم حج بھی کرتے ہیں، دوسرے دن میں تو حج ہم نہیں کر سکتے لیکن اس میں ہم حج کرتے ہیں، اس لیے یہ 10 دن جو ہے یہ ایک قسم کا آپ نے کہ مجموعہ عبادات، تو اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ دن تو نکل گئے لیکن کچھ دن باقی ہے، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس میں اپنا عبادات اور یہ جو چیزیں ہیں وہ کر لیں۔ اور ایک اور حدیث طبرانی کی حدیث ابن عباس کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نزدیک 10 ذو الحجہ جو ہے اس سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، اور ان دنوں کا عمل کسی اور دن کے عمل کا برابر ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ اسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ، 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 یہ کیا ہے؟ یہ تحمید ہے۔ اور کون سا ہے؟ اس میں تسبیح جو ہے سبحان اللہ، یہ بھی سکتے ہیں، اور تحلیل جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طرح پڑھنا چاہیے، کثرت سے اپنے آپ تسبیح رکھنا چاہیے، اور جو بھی موقع ملے تسبیحات پڑھتے رہیے اور اللہ کا ذکر کرنا ہمیں سب۔ تو یہ تو وہ ضرور ہے، لیکن اس میں ایک روزہ بھی ہے جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، مسلم کے حدیث راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا ہے. یعنی جو روزہ ہم رکھتے ہیں 9 کو، جو عرفات میں ہوتے ہیں حاجی اور ہم یہاں پر ہوتے ہیں، تو اس کی یکجہتی کے لیے ہم سب کچھ کام کرتے ہیں. وہ کچھ نہیں کرتے لیکن ہم کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ٹیلی فون کر کے یا دوسرے علاقوں سے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ عرفے کا دن کب ہے. اگرچہ علماء فرماتے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو 40-50 سال گزر گئے جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں نکل آئی اور ٹیلی ویژن ہے اور یہ سب چیزیں ٹیلی فون ہے. اس سے پہلے چیزیں تو نہیں تھیں. تو کیسے لوگوں کو امریکہ میں، برطانیہ میں اور پاکستان میں، افغانستان میں کیسے لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ آج عرفے کا دن ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا یعنی 9 تاریخ آ جائے تو یہ آپ کا عرفے کا دن ہے، اس میں روزہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان والوں سے یا آس پاس کے علاقوں سے کہہ دیں کہ بھائی 9 کو آپ روزہ رکھ لیں، اور پتہ چلا کہ اگلا دن جو ہے خالی ہے، اس میں کوئی عید نہیں ہے، تو کیا وہ پرابلم ہے. تو یہ کمپلیکیشن ہے. اسے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جس علاقوں میں 9 تاریخ ہیں وہ پکڑ لیں، روزہ رکھ لیں، اس کو رکھ لیں. لیکن اگر نہیں ہے تو جو لوگ جو اسکینڈینیوین ممالک کے وہ سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کا وہی یہی. لیکن ہم تو الحمدللہ یعنی اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اپنے نظام رکھتے ہیں، وجود رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا وہاں پر نظام ہے کہ آج 10 یا 9 جو بھی ہے اس کو کرنا چاہیے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کر لے، وہ نیکی نہ کر لے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی. لیکن اگر نیکی کر لے تو اس کے لیے 10 نیکی آئے. یہ بھی فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کے لیے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے وجوہ گناہ ڈر گیا کہ جو بھی ہے خطرہ مسئلہ جو بھی ہے، وہ کہہ رہے ان کے لیے گناہ نہیں لکھا ہے بلکہ 1 نیکی لکھی جائے گی. جس طرح ہمیں فلہو 10 امثالہا 10 نیکیاں لکھی جائے گی اگر نیکی کرتا ہے. لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو کیا فلا یجزی الا مثلہا، جو گناہ کرتا ہے 1 ہی گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان دے کے رحمت کا کہ اگر وہ 10 گناہ لکھتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا ان دنوں میں حسنات کوشش کرے کر لے، سیئات سے بچے، ہم بچیں. اور پھر ہم تھوڑی سی گفتگو قربانی اور اس کے فضائل کے بارے میں رکھیں گے، کیونکہ موسم آ رہا ہے اور لوگ بہرحال ہم مسلمان ہیں، معلوم بھی ہے کہ قربانی کیا چیز ہے، کس طرح، لیکن یاد دہانی کے طور تذکیر کے طور پر ہم ضروری کرتے ہیں کہ اس کو کریں. تو بائبل میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دونوں جانور پالتے تھے. تفسیر قرآن میں قرآن نے لکھا کہ دونوں جانور پالتے تھے، اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے. وہ کیسے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. یعنی اس کے پاس بہترین قسم کے ینگ لڑکے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مہمانوں کے شکل، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو مہمان ہے، ہم نے اپنے علاقے میں دیکھے نہیں، تو اس کے ضیافت کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا، ضروری ہے. مہمان آتا ہے تو چائے پلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے آن فان میں فوراً اس کے لیے 1 بچڑے کو بنا دیا ان کے لیے. اگر بہرحال قصہ تو ہمارا وہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس تو جانور تھے، گئے اور آ کے ذبح کر لیا، ورنہ محلے میں گھومتے تھے اور خریدتے تھے اور ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن وہ پکڑ کے نکلے. اس لیے یہ ہے. اب قربانی کا ہم تھوڑا سا اس کو فلسفہ دیکھ لے جاتے ہیں کہ قربانی یہ کیا چیز ہے، اور کس طرح ہمارے یہ سسٹم میں یہ فکس ہو گئی یہ قربانی. مولانا فرماتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے عراق کے سرزمین پر ایک بندہ پیدا ہوا. انہوں نے بعد میں تعریف کی، لیکن میں پہلی تعریف کرتا ہوں، کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. وہ جس گھر میں پیدا ہوا تھا تو کیا ہوا،
وہ بت پرستوں کا، ستارہ پرستوں کا، شمس پرستوں کا، قمر پرستوں کا گھر تھا. کوئی انسان وحدانیت کے وہ نہیں تھا، وہ وحدہ لا شریک و ایمان آ کوئی نہیں. اور وہ اسی گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں لوگ کہہ رہے کہ یہ مخدوم خاندان ہے. یہ ہوتا ہے نا مخدوم، جس کی خدمت کی جاتی ہے. تو اس طرح گدہ نشین علاتول، بیٹا باپ چلا گیا تو بیٹا علاتول تیار ہے. پھر نواسا پھر اس طرح چلتی ہے، اس طرح چلتا رہتا ہے، یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو ہمارے جو نسل کے لوگ اور یہ کرتے ہیں، یار یہ درست ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو ذرا فرق لے. تو شمس کے بارے میں آیا، قمر کے بارے میں آیا، ستاروں کے بارے میں آیا، کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو مخلوق ہے، یہ تو خالق نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے یہ برات کا اعلان کیا، اور سب سے پہلے ان کو یہ پتا تھا اگر وہ چاہتے تو اس گدی پہ بیٹھ سکتے تھے، اور پیسہ آنا جانا اور یہ شان و شوکت دنیا کے اور سب چیزیں. لیکن انہوں نے اس نظام سے بغاوت، انحراف کیا، اس کی مخالفت کی. بھائی یہ کیا نظام ہے یار؟ تو یہ کہ نہیں قربانی کا تسلسل ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلی قربانی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے. نظام سے بغاوت کرنا یہ قربانی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارا تو پوری زندگی ہماری جو ہے نا وہ قربانی اسے وہ ہے. ہم اپنے اولاد کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، استاذ بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، غریب جو ہے، امیر جو ہے غریب کے لیے قربانی دیتے رہتے ہیں. اور ہمارے سیاستدان کس کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے لیے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی. کسی کو وزیر خارجہ بنا دیا، کسی کو وزیر پنجاب بنا دیا، کیا نام ہے اس کا، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور کسی نے اپنے بیٹے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور کسی وزارت دی مذہبی امور کے، اور کسی نے کیا بنا. یہ نظام ہے ہمارا جس کے لیے یہ لوگ قربانی دیتے ہیں. ہم زندہ آباد اور مردہ آباد کے اندر لگاتے ہیں. اگر ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ روح ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم دھوکہ کرتے ہیں اپنے نفس سے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا نظام، ہمارے جو نظام چل رہا ہے اس کی رکھوالی کے لیے یہ ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں. کبھی ایک شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی دوسری شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن ان کا پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے زندگیاں ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ بنا دو تو وزیر خارجہ بنا دو تو کمیٹی کا ممبر بنا دو. تو اس طرح یہ پہلی قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے نظام کے خلاف کہ یہ غلط نظام چل رہا ہے، اس کے میں تو کر ہی نہیں سکتا قربانی دی. اب دیکھیں کہ ماجد بھائی کا زبردست کاروبار چل رہا ہے، میں اس میں ٹھانگ اڑانا شروع کر دوں اور کہہ رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ فلانا ہے، تو یہ تو مجھے مار دے گا. خاموش نہیں رہا، خاموش نہیں رہا. اس نظام کی مخالفت کری اور ہر جگہ مخالفت. نتیجہ کیا ہوا کہ دلیل کی بات ختم ہو گئی تو تشدد پہ اتر آئے. ظاہری بات ہے جو لوگ دلیل نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ تشدد پہ آتے ہیں. پھر وہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ڈیزی کٹر بمباری کرتے ہیں. دلیل نہیں مانتے نا، وہ کارپیٹنگ بمباری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولت دی جس پہ بمباری کی. تو کیا ہوا کہ یہ بندہ تو سمجھنے والا نہیں ہے، اس کو آگ میں جلا دو. فیصلہ ہوا نا کہ بھائی آگ میں ڈال دو، ختم کر لو. اس کو کیا ہے؟ ہر جگہ ہمیں دلائل دیتے، یہ کرتے، ہمارے کاروبار پہ کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے. رزق روزی روٹی پہ ہمارا اور پاؤں رکھتے ہیں، غلط ہے. آگ میں ڈال. تو انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کیا، کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. راستہ اختیار کیا مفاہمت کا کہ نیگوسیشن کر لے، تبادلہ خیال کر لے، کہ کچھ لو اور کچھ دو کی اصول پہ کام ہو جائے. ہوا کچھ نہیں. آگ قبول ہے، بس بالکل قبول. تو ان کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا یہ سب ہم سب کو معلوم ہے. لیکن وہاں پر انہوں نے یہ وہ نہیں کیا، یعنی کوئی مفاہمت نہیں کی راہ نہیں لی، بس ٹھیک ہے. تو یہ اس کی دوسری قربانی. اس کے بعد وہ نکلتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر بات ہے اس معاشرے میں ماحول میں کیسے رہے.
رہ نہیں سکتے. اور آس پاس کی جو آبادی تھی وہ بھی کوئی مسلمانوں کی آبادی تو نہیں تھی، سب بت پرست، شرک پرست، ہر قسم کے پرست تھی، اللہ کی وحدانیت کی نہیں، باقی سب کے سب کون قبول کر لے. تو کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی فرماتے ہیں کہ حجاز، کبھی مصر، در در کے خاک چمے. وہاں بھی تبلیغ شروع کی، اس کا جہاں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں کہ یار میں نے اللہ کا دین قبول کیا ہے، اور میں جس میں میں شہادت کھڑا ہوں، ظاہر بات ہے میں کیسے واپس جا سکتا؟ میں نے تو ہر جگہ یہ کام کیا. اس لیے بھائیو آپ بھی اگر کہیں جاتے ہیں تو دین کا کام بہت ضروری ہے. ایسے نہیں کہ ہم سعودی عرب میں کام کریں، سعودی عرب کے علاوہ پاکستان بھی ہے اور بھی بہت سارے علاقے کام کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب میں صرف کام کرے، نہیں، اس سے بڑھ کے. اس لیے وہ نکل گیا، جہاں گیا انہوں نے دین کا کام کیا، اور جس عقیدے پہ مضبوط تھا کھڑا رہا، اس پہ بالکل ڈٹا رہا، ایک قدم بھی نہیں پیچھے رہا، تو وہ بھی کام کرتا رہا. تو یہ جو یعنی دوسرے ملکوں میں اگر آپ جاتے ہیں تو یار کون آگاہ ہے کہ یہ کون آیا ہوا ہے، کون نہیں، یہ کیا نظریات رکھتے ہیں، چپ خاموشی زندگی گزارو، مزے اڑاؤ. لیکن وہاں بھی خاموش نہیں. اس لیے یہ اس کی تیسری قربانی. در تقریباً 70 سال سے وہ یعنی 80 سال سے فرماتے ہیں کہ ان کی عمر ہو گئی. ادھر ادھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹھا دیا، عطا فرمایا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ دوڑ دھوپ تک پہنچ گیا، اس کے ساتھ جیسے بچہ ہے اس عمر تک پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مطالبہ کیا کہ بھائی اس طرح ابھی امتحان کمپلیٹ نہیں ہے، مزید کچھ کرنا ہے. تو یہ ہمیں سورہ صافات میں ہمیں یہ آیات نمبر 102 میں اس طرح ہے کہ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کے دور کے بچے ہوتے تو بابا کیا ہوں گے، وہ پاگل ہو گئے، کیا ہے، کیا بات ہے. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں انادنا یا قال یا بتی اب افعل ما تؤمر، بابا جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا وہ کرو. انکار نہیں کیا کہ یہ بابا پاگل ہو گیا، 70-80 سال اس کی عمر ہے اور میں اکیلا بندہ ہوں اور مجھے ذبح کر رہے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کرو. تو یہ اس کی چوتھی بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی، یہ قربانی اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو ذبح کرنا کوئی آسان کام نہیں. یہ قربانی کا فلسفہ یہی ہے. تاریخ یہی ہے کہ وہاں سے ہم نے اور ہمارے دین نے اس کو کھینچ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ قربانی لازمی کر دی، واجب کر دی، جو استطاعت رکھنے والے لوگ. اور جب بچے کو لٹھا دیا تو کیا ہوا؟ فنادیناہ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. یہ اس کے قربانی. تو یہ جو ہمارے حصے میں یہ وہی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام مینا میں اپنے بچے کو لے کر جا رہے تھے، شیطان اس کے پیچھے، سب آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہی تاریخ ہے اور یہی فلسفہ ہے قرآن. میں سامنے ایک قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث رکھتا ہوں، راوی براء ابن عازب ہے، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام جو آج ہم عید کے دن کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں، یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. یہ اور جس نے یہ عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو کیا ہوا؟ اس کا شمار قربانی میں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اہل عیال کے لیے گوشت مہیا کیا، قربانی نہیں. تو ہمیں بہرحال ہم جانتے ہیں کہ قربانی جب نماز پڑھنے کے بعد ہم جاتے قربانی کرتے ہیں، نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں کرتا مسلمان نہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 1 میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے قربانی کی جانور کے بدن کے ہر بال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کیا، ہر بال اور اس کے خون کے ہر قطرے کے عوض ایک نیکی ہے.
اور وہ جانور قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گے. فرماتے تمہیں خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے جیبوں پہ ذرا ہاتھ رکھ لیں کہ 300 ریال بھی نہیں دے سکتے یا قربانی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے قربانی کر لیں. تو جیب پہ ہاتھ رکھنا ذرا ہلکا کر لو. ایک اور حدیث ہے مسند احمد ابن ماجہ، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی نہ کرے تو کیا وعید ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یہ دیکھیں نا، قربانی استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اور قربانی کے جانور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں؟ گائے، بھینس، بیل، دھمبا، بکری وغیرہ یہ ہم کرتے ہیں نا، تو یہ جان معروف ہے، یہ اسے قربانی کرنا چاہیے. اور بتاتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ موٹا، تازہ، خوبصورت ہونا چاہیے. ایسا نہیں قیامت کے دن ہمارا برا کار ہے تو سب سے لاغر اور کمزور ہے. آج کل جانور بھی بڑے مہنگے ہیں، تو اگر 2 نہیں کر سکتے 3 کر لے، 3 نہیں تو 5 کر لے، بہترین گائے لے لے، نکال لے، ٹھیک چل جائے گا. لیکن ایسا نہیں کہ قیامت کے دن سب کے سب موٹے تازے خوبصورت اور ہم لاغر گائے کو لے کر آ رہے کہ یار یہ دنیا میں ہم نے یہ کیا. یہ غلط. تو موٹا تازہ جانور کو لے لے تاکہ لوگ دیکھ لے کہ ہاں یار اللہ کی راہ میں کیا کچھ کرا. اور 4 قسم کے جانوروں سے دور رہیے. 4 قسم کے جانور بتاتے ہیں کہ دور رہیے، نہ لے. کون سا؟ ایک کہ لنگڑا، کانا، بیمار اور لاغر اور کمزور، یہ قربانی کے لیے منتخب نہ کریں. آپ سمجھے نا. اور وقت جو ہے، وقت کیا ہے قربانی کا؟ نماز کے بعد ہے. 10 تاریخ سے لے کر 12 تک شام تک. علماء فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ سے 12 تاریخ شام تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 11 12 کر سکتے ہیں. کھال اگر قربانی کا ہو تو کوشش کرے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو دے دو. کھال ادھر کے ادھر مت دانا، مدرسے یہ لوگ آتے ہیں مت دو، الخدمت فاؤنڈیشن کو ضرور دے. اور آخر میں جو قربانی کا اصل روح ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ایک نشری تقریر ہے جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ نے اکتوبر 1947 میں کی تھی، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنا مطالعہ لپیٹ لیتا ہوں کہ اس یادگار کے منانے کا مقصد یہ ہے. اس یادگار، کیا یادگار مناتے ہیں؟ وہ قربانی کرتے ہیں ہر سال. کس کی یاد میں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں. تو اس کا فکر ہے کہ اس کی یادگار کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام اور ایمان کی وہی کیفیت، اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کہاں کہاں گھوما پھرا، کس قربانیاں دی. یہ ہمارے پیش نظر ہو. یہ نہ ہو کہ ہم قربانی کر لیں صرف گوشت کر لی کے لیے، اور پورا کا پورا وہ جو ہے جانور وہ تلاجی میں رکھ لے، فریج میں جو بھی رکھ لے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمیں گوشت سے تو تعلق ہی نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہو. اور وہ اگر کوئی شخص محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اور اس کا دل اس روح سے خالی ہو تو ایک جانور کا خواہ میں نقصان کرتا ہے، خواہ میں خون بہا رہا ہے. ایسے خون بہانے کا اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے پیش نظر وہی کیفیت، وہی روح اور سب چیزیں ہو کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو آپ لے لے اور اپنے نظام کے خلاف لے لے اور اپنے تبلیغ کی جو انہوں نے کوشش کی اس کے خلاف لے لے. لیکن اگر ہم نے بس کھانے پینے کے لیے کچھ بندوبست کیا تو میرے خیال پہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہی قربانی اصل اسلام کی اصل روح ہے. مولانا فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے، اور آج ہر زمانے سے بڑھ کر ہم اس کے محتاج ہیں مسلمان بحث.
کہ یہ حقیقت ہماری سیرتوں میں پیوست ہو. مسلمانوں نے جب کبھی فرماتے ہیں جب کبھی دنیا میں چوٹ کھائی ہے تو اسے اسلام کی اسی حقیقت سے خالص ہو کر کھائی ہے. اگر ہم پوری طاقت کے ساتھ اس روح کے ساتھ قربانی کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ قبول ہو جائے گا جو ہم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اگر روح خالی ہے اندر سے اور صرف دنیا داری کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 لاکھ کا خرید لیا، 5 لاکھ کا خرید لیا، 10 لاکھ خرید لیا، تو وہ صرف دکھاوی کے لیے ہے، اسے ہمیں کوئی ملنا جلنا نہیں ہے، نہ اسے کوئی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی عطا کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کچھ سنا پڑھا قربانی کے حوالے سے اور نیک عمل کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں قلب میں اتار دے تاکہ ہمارے ہاں وہی قربانی کے اور دین کی جو روح ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.